اعتراض کیا جاتا ہے کہ یعنی کہ جو ہم مثال طور پہ کوئی ہتھ کڑی یا بیڑیے پہن رہا ہے یا پھر سینہ کو بھی کر رہا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو تم یزید کی سنت ادا کر رہے ہو. یہ ولایت فقیہ والے کہتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کو یعنی کہ مارا یا آگ پہ چلائے تو جو تم لوگ آگ پہ چلے یا کڑی پہن رہے ہو تو یہ تو یزید کی سنت ہے, تو تم یہ تو یزید کی خیر سنت ادا کر رہے ہو. تو کڑی پہننا ہم تو اس کو ہم کڑی پہننے کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے. ہم یہ جانتے ہیں کہ زنجیر زنی کرنا, قمع زنی کرنا, یہ باتیں جزا میں ہیں. اگر کوئی شخص کہے کہ مثلا جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کو ان کو زنجیر پہنایا گیا تھا, ان کی یاد میں ہم زنجیر پہنیں گے, تو یہ ایک محبت ہے, ایک محبت ہے, ایک عقیدت ہے کہ ان مولا کی یاد میں ان کو زنجیر پہنایا گیا, ہم زنجیر پہنیں گے نا. یہ اگر کوئی کہہ دے ایک محبت ہے, ایک عقیدت ہے, ایک احترام ہے, ایک اتباع ہے, اس طرح سے ایک محبت ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب امام علیہ السلام جو ہے وہ جنگ کے لیے جاتے تو انہوں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے وصیت کی کہ میری شہادت کے بعد نہ اپنا چہرہ نوچنا, نہ بال پریشان کرنا, نہ ماتم کرنا. تو اس بارے میں جو ہے مخالفین بھی اعتراض کر رہے ہیں اور خامنائی والے بھی ایسے حدیث کے. اس کا جواب ہم نے آج دے دیا ہے نا, اس کا جواب ہم نے دے دیا کہ جزا کرنا یہ مستحب ہے, بے کرنا مستحب ہے. اب بی بی زینب سلام اللہ علیہ وہ جو تھی ان کا کام کیا تھا, وہ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد بچوں کا خیال رکھنا, بچیوں کا خیال رکھنا. امام زین العابدین علیہ السلام بیمار ہیں, ان کا خیال رکھنا. اگر وہ مثلا کوئی وہ ماتم کرتی, بے ہوش ہو جاتی ہیں اس طرح, تو بچوں کا خیال کون رکھتا؟ ٹھیک ہے نا. ان کو تسلی دینا کہ اگر وہ بے قرار ہو جائیں, بے قراری میں دم ہی توڑ دیں, اپنی بہن کو تسلی دیا ہے, وہ الگ بات ہے, وہ ان کے لیے ہے, وہ شیعوں کے لیے نہیں ہے. وہ اپنی بہن کے لیے اس خاص حالت میں خود کی شہادت کے بعد بہت سخت حالات پیش آنے ہیں. ان سخت حالات میں ماتم کرنے کا تو فرصت ہی نہیں ہے. خیمے جل جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اب خیمے, وہ بچے صحرا میں بکھر جائیں گے, صحرا میں بچے پیاس سے مر جائیں گے, ان کی جان بچانا. چھوٹے چھوٹے بچیاں ہیں, ان کی جان بچانی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے سر مارا ہے, اپنے محمل سے سر مارا ہے, اپنا سر سخون نکالا. ٹھیک ہے. اور بس آخری سوال یہ تھا کہ ایک یہ بھی پورٹری کیا جاتا ہے کہ یزید جو تھا وہ ایک حاکم جابر شخص تھا اور شریعت میں تبدیلیاں کر رہا تھا, ناانصافی کر رہا تھا. تو امام جو ہے نہی عن المنکر کے جو ہے اس کے لیے نکلے. نہیں یہ سب جھوٹ ہے بھائی. ایک برا انسان تھا, اس لیے قیام یہ سب جو ہے یہ ایک غیر شیعی فکر ہے, یہ شیعوں کا فکر نہیں ہے, یہ غیر شیعی فکر ہے کہ باقی خلفاء صحیح تھے اور یزید جو ہے فاجر ہے. نہیں, اس سے پہلے اس کا باپ, یزید کا جو باپ تھا وہ یزید سے زیادہ فاجر تھا, یزید سے زیادہ ظالم تھا. معاویہ, یزید تو کچھ بھی نہیں ہے معاویہ کے مقابلے میں. معاویہ جو تھا وہ یزید سے زیادہ فاجر تھا. یہ تو جماعت عمریہ کی سوچ ہے نا, محمد اقبال کا سوچ ہے, جس کو آپ شاعر مشرق بولتے ہو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے خلفاء صحیح تھے, ابو بکر صحیح تھا, عمر صحیح تھا, عثمان صحیح تھا, معاویہ, یہ لوگ صحیح تھے. یزید کی باری ہے, یزید غلط ہے, تو امام حسین علیہ السلام نے انقلاب کیا. یہ ایک بالکل غیر شیعی فکر ہے, یہ غلط بات ہے. یزید وہی انہی جیسا ہے. یزید جو ایک مقلد ہے, یہ ایک تابع ہے معاویہ کی, معاویہ عثمان کی, عثمان عمر کی, یہ سب ایک ہیں, ان کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہ نہیں ہے کہ پہلے والے ٹھیک تھے, ابھی آدمی جو ہے جتنے شریعت میں تغیرات ابو بکر عمر نے کیا, یزید نے اس سے ایک سما ایسا بھی نہیں کیا. سب بدعتوں کا معرفی کرنے والا تو ابو بکر اور عمر تھے, جتنے تغیرات لانے تھے انہوں نے لائے. تو یہ ایک غلط فعل ہے کہ یزید جو بہت برا آدمی ہے اس لیے انہوں نے انقلاب کرنا. یزید برداشت نہیں ہوتا, باقی برداشت ہوتے ہیں. بات وہی ہے جو ہم نے کہہ دی پہلے آپ کو کہ کوئی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے انقلاب کرنے کی کوشش نہیں کی. ہمیں ان کی سیرت میں ایسی کوئی بات نہیں ملی کہ انہوں نے انقلاب کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ آقا, بہت بہت شکریہ. یقین جانے ہم تو نماز پڑھتے ہیں, آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کا سایہ ہم پہ ہمیشہ قائم رکھے. آپ اسی طرح خدا عزت دے, خدا سلامتی دے. جزاک اللہ آقا, بہت بہت خدا عافیت دے. خیر, بہت مہربانی.